اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہب کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واحمد المجتبین ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والحمدللہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی واصدق الصادقین وقول الحق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزاداروں، ماتمی، پرساداروں، غریب کو ماننے والوں، غریب کے چاہنے والوں، خانواد رسول سے محبت کرنے والوں، جیسی مدحت و تعریف خانواد رسول میں پروردگار عالم کی میدان کربلا میں واضحتاً بیان کی، رہتی دنیا تک ایسی تعلیم، ایسی تربیت، ایسی درسگاہ، ایسی کوئی بھی علمی عملی کیفیت کی مثال نہیں ملتی۔ وائے حسین ہو تیری مظلومیت، وائے حسین تیری حساسیت، مظلوم کربلا اذان علی اکبر، معرفت۔ ذہنوں میں ایک واقعہ آیا ہو جب بلال حبشی سے اذان نہ دلوائی گئی تو روتے ہوئے در سیدہ پہ آئے، اور پروردگار عالم نے کیا عظمت بلند کی جناب بلال حبشی کی کہ دن اجاگر نہیں ہونے دیا، تاریخ سیاہ رات میں تبدیل کر دی۔ ایسے ہی کربلا میں جو اذان روح بیان ہوئی، اس کے بعد وہ روح اذان سے ایسی خارج ہوئی کہ آج بھی چاہنے والے تقیے میں، پردہ پوشی میں اپنے امام کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اپنے امام کے ساتھ عزاداری کریں، وہ چاہتے ہیں اپنے امام کے سامنے سینہ زنی کریں، وہ چاہتے ہیں اپنے امام کے سامنے ان کو پرسا دیں، وہ چاہتے ہیں اپنے امام کے سامنے ذکر امام حسین کو بلند کریں۔ سلام ہو ہمارا ان عظمت والے سروں پر کہ جو نوک نزا پہ بلند ہوئے لیکن تلاوت قرآن سے اپنے مستورات کو چھپاتے رہے۔ روز عاشورہ
معرفت کا وہ خون آلودہ سمندر، جہاں پہ آسمان بھی خون رو رہا ہے، زمین بھی خون رو رہی ہے، زمین بھی لرزہ زن ہے، سمندر میں بھی سیلاب ہے، جانور اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ چکے، خاک کربلا میں موجود ہو چکے، ہر چرند پرند کوشش میں ہے خانوادہ رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ ملائکہ آ چکے، انجمنیں آ چکی، آسمان سے نور نبوت سے تمام انبیاء کی انجمنیں موجود، میدان کارساز میں میرا مولا تنہا موجود۔ اذان علی اکبر کے بعد انصار گئے، اقربا گئے، شجاع سے گئے، شجاعت کی ہنر دکھاتے ہوئے۔ عزاداروں، ہمارے آپ کے پاس کوئی ایک شہید ہوتا ہے، پورا گھر گریا کر کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ذرا کربلا کا دامن تو دیکھو، چاک چاک ہے، ایسے ہی چاک چاک ہے جیسے چادر تطہیر ہو، چاک چاک ہے جیسے چادر تطہیر کو، جس سے اسلام کو محافظت ہے اور رہے گی، جس سے اسلام کا وجود ڈھکا ہوا ہے، اس سے اسلام کا پرچم بلند ہے۔ عزادارو، تنہا میرا مولا فجر عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک تمام اصحاب، تمام اقربا، تمام دوست، تمام غلاموں کو کھو چکا، یہاں تک کہ اولاد سیدہ جل جلالہ کی بھی بیماری آ گئی۔ بہن کے بچوں کا صدقہ اتر چکا، بہن کے بچے صدقے میں جا چکے، اونو محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، بھائی کی آخری نشانی کو پامال ہوتے دیکھا میرے مولا نے۔ علی اکبر کے لاشے سے انی کھینچی میرے مولا نے۔ معرفت بتا رہے ہیں، یہ معرفت ہے صبر کی، اختیارات ہوتے ہوئے بھی اختیارات کو جو نہ استعمال کرے، جو عشق الہیہ میں ڈوب جائے، سر کو تسلیم خم کرتے، ایسی ذات کو معصوم کہتے ہیں، جو حقیقتوں کو جانتے ہوئے بھی سینہ سپر رہے، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ معصوم کی معرفت ہے۔ 32 سال کے بھائی کو کربلا کی ریت پہ بکھرتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو کٹتا ہوا دیکھا، فرات سے بھائی کا لاشا لینے گئے، بھائی نے انکار کیا، آقا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا، میری وجہ سے میری زندگی میں رہتے ہوئے تمام مستورات ہاشمیہ کو ڈھارس تھی، لیکن جیسے ہی فرات پر علم ڈگمگایا، سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہاں علم فرات پہ شہید ہوا، وہاں سکینہ کے ہاتھوں سے خود شہید ہوا۔
یہاں زین پہ سے علامہ علی نقن تحریر فرماتے ہیں کہ جب زین پہ سے غازی فرش کربلا پہ آئے تو یہ ایک وہ واحد جوان ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اتنا بغض آل رسول سے. آنکھ میں تیر سر میں گرز کہ جب بھائی گئے ہیں اور غازی کا لاشا گود میں رکھا, کہا غازی تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. غازی تڑپ کے روئے اور کہا مولا بادشاہ ہیں آپ, شہنشاہ ہیں آپ, کہاں ہے وہ لشکر, کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں سپہ سالار ہوں. میرے مولا کی گود میں غازی نے دم توڑا, میرے مولا کی کمر ٹوٹ. اس وقت ایک نگاہ پورے دشت نینوا پہ کی, جہاں پر چھری, تلواریں, گرز, پتھر, گرم پانی, آبلے سب تیار ہو رہے تھے. کس کے لیے؟ حسین ابن علی کے لیے, فاطمہ کے لال کے لیے. کیا قصور تھا اس غریب, کیا سزا تھی اس غریب کی. دین بتانے آیا تھا, اللہ کے دین کو بچانے آیا تھا, نبوت کو دہرانے آیا تھا, ولایت کو سب کے ذہنوں میں اجاگر کرنے آیا تھا. اتنی بڑی سزا, 3 دن کا بھوکا پیاسا. جس قرآن کو پڑھتے ہو اس میں یہ تحریر ہے کہ جانور کو بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کیا جاتا. ہزاروں عید قربہ گزری, ہر گھر میں قربانی ہوئی, اس کے باوجود اتنا ظلم. میرے مولا نے میدان کارساز میں نگاہ کی اور ایک استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری مدد ہوا. صدا بلند ہونی تھی. صغیر نے لبیک کہہ کے اپنے آپ کو زمین پہ پیوست کیا. میرے مولا نے رخ رباب کے خیمے کی طرف کیا. میرے مولا چلتے ہوئے آئے اور اجری ردا میں ماں نے بیٹے کو باپ کے سپرد کیا. باپ بیٹے کو لے کر فوج ظلم و ستم کے سامنے آئے, رکھا, مثال دی رہتی دنیا تک کہ جس کے خون کو انکار کر دیا آسمان نے, اور زمین نے جس کے لہو کو اپنے اندر سمونا نہ چاہا. کیوں؟ امت محمدیہ بھوکی رہ جائے گی. اتنا بڑا سخی, اتنے بڑے شجاعت رکھنے والے کے ساتھ یہ سلوک. اصغر کو تیر کھاتا ہوا دیکھا, ہاتھ کو چھتے ہوئے دیکھا, ماں کی طرف لے کے نہ گئے لاش کو, جنازہ ماں کے خیمے کی طرف پیچھے لے جا کر ایسے گاڑا جیسے وہ لاوارث ہے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے دامن کو جھاڑ کے خیمے میں آئے. اماں کی وصیت پہ لباس کہنا پہنا, ضعیف لباس, سادہ لباس, اور تیار ہوئے. ذوالجناح پہ بیٹھنے لگے. بہن نے بھائی کو آواز دی, یہ ہے معرفت بھیا, آخری رخصت تو. میرے مولا نے شام والی بی بی کی طرف
نگاہ کر کے کہا اے بہن تو میرا دیدار ہر روز کرے گی، تو میرے دیدار کو بھول نہ پائے گی، بہن میں ساتھ ساتھ رہوں گا، بہن تو جہاں جائے گی تیرا بھائی ساتھ جائے گا، وعدہ وفا کرے گا، تیرے بھائی تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے، بہن جب تیری چادر پہ بات آئے گی تیرا بھائی تلاوت قرآن کرے گا، تیرا ایک بھائی اپنے سر کو گھوڑے میں بندھا ہوا، گرتا ہوا، تڑپتا ہوا زمین پہ بار بار ایذا کھائے، اے بہن بس تم شجاعت دکھانا کیونکہ تم شریکت الحسین ہو، تم ہر معاملے میں حسین کے ساتھ شرکت رکھتی ہو۔ میرے مولا نے ایڑ لگائی ذوالجناح پہ بیٹھے، لیکن ذوالجناح نہیں آگے بڑھ رہا، کیوں؟ سم کو تھامے بیٹھی ہے یتیم حسین، بابا سکینہ سے مل کے نہ جائیں گے؟ معرفت سکینہ دیکھیے، ایک سینہ ہے، ایک سینہ ہے جو معراج میں ایسا سویا نفس اللہ بن کر کہ معراج پا لی، محمد رسول اللہ نے معراج پائی۔ ایک آج یہ سینہ ہے جس پہ معراج سکینہ پا رہی ہے، بڑا بھاری جملہ۔ سکینہ بنت الحسین کسی بھی فضیلت سے کم نہیں۔ اقرار الہیہ کا وقت، اقرار الہیہ کا وقت قریب، لیکن جناب سکینہ نے کہا بابا زمین پہ لیٹ جائیے۔ سکینہ کچھ ساعت سکون کی لے لے، کیونکہ جانتی ہوں یتیموں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں گے جس کا پرچاچار آپ کرنے آئے، جس کا پرچاچار میرے نانا کرتے رہے، جس کی ہدایت میرے دادا علی مرتضیٰ کرتے رہے۔ جب سکینہ نے تھوڑا سکون پایا، مولا نے سکینہ کو جناب زینب کے سپرد کیا، کہا ایک ننھی نشانی رباب تمہاری ہمارے سینے پہ رہے گی، اے میری بہن زینب میری اس نشانی کو تم اپنے سینے پہ سلا، کیونکہ ایک سینہ موجود ہے لیکن وہ بھیا اس کو اپنے سینے پہ سلا نہیں سکتا، وہ بیڑیوں میں ملوث ہو۔ میرے مولا نے ایک نگاہ حسرت و یاد سے پورے کنبے کی طرف دیکھا، ایک نگاہ حسرت و یاد سے نجف کی طرف نگاہ کی، ایک حسرت و یاد کے بعد مدینے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے میرے مولا نے کہا سلام ہو نانا، حسین وعدہ وفا کر چلے، حسین وعدہ وفا کرنے جا رہے۔ میدان کارساز میں آئے، 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، میرے مولا نے ایسی ذوالفقار چلائی، ایسی جنگ کی کہ تاریخ شاہد ہے، ایسی جنگ صرف وارث حسین ابن علی ہی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک دم ندائے غیبی آئی، یا نفس مطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، کاتب وحی، تکبیر الہی، عشق الہی، معرفت الہی، محبت الہی، مودت الہی، اقربا سے مودت مانگنے والا، قرب کی طرف بلانے والا تجھے اپنی سمت بلا رہا ہے۔ آواز غیبی کا پھیلنا تھا، میرے مولا نے اپنے آپ کو ذوالجناح کے حوالے کیا، ذوالجناح تیر لیتا ہوا مولا کو بچاتا ہوا نشیب کی طرف روانہ ہوا، اور میرا مولا نہ زین پہ تھا نہ زمین پر تھا۔ قرآن کی آیات 6666 آیات، 6666 تیر لگے سن 61 ہجری میں نواسہ رسول کے جسم میں۔ میرا مولا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، ایڑیاں رگڑتا ہوا میرا مولا زین سے فرش پہ آیا۔ جب زین سے فرش پر قرآن آیا اور قرآن کے پارے چاک ہو،
تو سیدہ کی آواز بلند ہوئی، بابا چکیاں پیس کے پالا تھا میں نے اسے۔ یہاں سیدہ کی آواز بلند ہوئی، وہاں تمام عصمت انبیاء نازل، سیدہ کو سہارا دیا۔ یہاں بہن بھائی کی حالت کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے، واسطے دے رہی ہے شمر ملاؤں کو، لعنت ہو تجھ پہ، تجھے ذرا سی بھی حیا نہیں؟ یہ نواسہ رسول ہے، کوئی عام انسان نہیں، یہ معصوم ابن معصوم ہے، ذرا سی تجھے حیا نہیں؟ اے شمر واسطہ تجھے خالق اکبر کا، اے شمر واسطہ تجھے رسول اکبر کا، اے شمر واسطہ تجھے علی مرتضیٰ کا، اے شمر واسطہ تجھے حسن سبز قبا کا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تاریخ شاہد ہے، مقاتل میں یہ بات تحریر کر دی گئی، میرے مولا حسین کی زلفوں کو پکڑ کے ملعون چلا، کہیں سے تیر کہیں سے تبر، کہیں سے گرم پانی گر رہا، لوگ بغض پہ بغض نکالتے چلے جا رہے تھے، کوئی اعضا کاٹ رہا تھا، کوئی بالوں کھینچ رہا تھا، ایسے میں میرے مولا کو نشیب کی طرف لے گیا، اور میرے مولا سجدہ شکر میں تھے۔ کند چھری جس کو زنگ لگا ہوا تھا، اللہ اکبر کہہ کے میرے مولا کی بار بار شمر کا بیان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں تیرا ضربے مار رہا تھا، کبھی رسول عربی کے ہاتھ آتے تھے، کبھی سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ آتے تھے، کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ آتے تھے، کبھی علی مرتضیٰ کے ہاتھ آتے تھے، کبھی حسن مجتبیٰ مجھے میرا شانہ ہلاتے تھے، اے شمر اتنا بڑا ظلم نہ کر، یہ کائنات کا امام ہے، یہ زمانے کا امام ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم نہ کر۔ عزادارو، بڑی برداشت چاہیے حسین ابن علی کے مصائب کو بیان کرنے کے۔ جب سر کٹتے دیکھا تو ایک ننھی پکار، بابا تم کہاں ہو؟ بابا تمہیں سکینہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سکینہ نے وہ منظر دیکھا، مولا کا سر تن سے جدا ہوا اور ایک دم سورج کے سامنے، آفتاب کے سامنے نوری آفتاب اجاگر ہو گیا۔ سکینہ ایک چیخ مار کر دشت نینوا کی زمین پر نیم بوس ہو۔ زینب نے جو بھائی کا سر نو کے سینہ پر دیکھا تو چیخ مار بس یہ صدا بلند کی، اے سید سجاد، کمر کو کس لو، میرے بھائی کا سر نو کے سینہ پر۔ اور وہاں سید سجاد نے بابا کا سر نو کے سینہ پر دیکھتے کے ساتھ ہی کہا، السلام علیکہ یا ایہا الشہید ابن الشہید، السلام علیکہ یا مظلوم کربلا، السلام علیکہ یا قتیل الجفا۔ زیارت ناحیہ میں میرا مولا سلام بھیج رہا ہے، اس وقت عصر پر جس پہ زمانہ رکا ہوا ہے، اس وقت عصر پر جس پہ میرے جد کو 13 ضربے مار کر شہید کیا گیا، اس جسد اقدس پر سلام بھیج رہے ہیں میرے مولا، جس کو شہید کر کے لوٹا گیا، جس کے اعضاء کو کاٹا گیا، جس کے اعضاء کو چھیدا گیا، اور جس کی آل پر ظلم اور ستم کا کارواں جاری ہوا۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وکاذبین وغاصبین ومقصرین، لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ۔